دوستو کتابوں کو جہاں ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مانتے ہیں، وہاں کئی ایسی کتابیں بھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کئی لوگ پاگل ہو گئے یا سخت طور پر ذہنی مریض بن گئے۔ کتابوں کو ہم اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مان سکتے ہیں۔ کتابیں انسان کی دوست ہوتی ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جس طرح ہر دوست مخلص نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کتاب بھی پڑھنے والے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کچھ کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو معاشرے کی سخت دشمن ہوتی ہیں، ان کا کام ہی سادہ لوگوں کو ورگلانا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی کتابیں جو انسانیت کے لیے خطرناک ہوتی ہیں ان کو بین کر دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں تباہی نہ ہو۔ آج ہم ایسی کتابوں کے بارے میں جانیں گے جو دنیا کے مختلف خطوں میں بین کر دی گئیں، اور اگر یہ کتابیں کسی کے پاس بھی نظر آئیں تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دا اوریجن آف سپیشیز۔ چارلس ڈارون کو نظریہ ارتقاء کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ چارلس ڈارون نے یہ کتاب یعنی دا اوریجن آف سپیشیز لکھ کر پوری دنیا کی مذہبی اقدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ انسان کس طرح مختلف شکلوں سے ہوتا ہوا اپنی موجودہ شکل میں آیا ہے۔ اس کتاب میں ایسی ناشائستہ باتیں کی گئی ہیں کہ کس طرح انسان مختلف جانوروں کی شکلوں سے ہوتا ہوا اپنی اصل حالت تک پہنچا ہے۔ اس کتاب میں ایسی باتیں تھیں جو دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف تھیں۔ یہ کتاب آج سے تقریباً 170 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور اس وقت اس کتاب نے مختلف مذاہب اور معاشروں میں بڑا کوہرام مچا دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بین کر دیا گیا تھا، اور یہ آج بھی بین ہے۔ نمبر 2، فالن اینجلز۔ یورپ کے مشہور رائٹر والٹر ڈین نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ اس کتاب کی اشاعت 1998 میں ہوئی، جس میں ایک تاریخ ساز جنگ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مظالم اور انسانیت سوز حرکات و جرائم پر بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی پورے یورپ میں بڑی تباہی پھیل گئی، جس کی وجہ سے اس کی اشاعت پر بین لگا دیا گیا۔ نمبر 3، کوڈیکس گیگاز۔ دوستو اس کتاب میں جادوگری اور جنات کو قابو میں کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب کو شیطانوں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ایک پادری کو کسی جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی کہ اس پادری کو دیوار میں چن دیا جائے، تو اس نے وقت کے حاکم سے درخواست کی کہ اگر اس کی سزا معاف ہو جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جو جادو کا شاہکار ہوگی۔ حاکم وقت نے اسے صرف 1 رات کا وقت دیا۔ اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی اور شیطان نے اسے ایک کتاب لکھوا کر دی۔ اس کتاب کا وزن کہا جاتا ہے کہ 75 کلو گرام ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے 160 گدھوں کی کھالوں کو استعمال کیا گیا۔ یہ کتاب 620 صفحات پر مشتمل تھی۔ آج بھی یہ کتاب اپنی اصل حالت میں چیک ریپبلک نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ نمبر 4، ہیری پوٹر سیریز۔ یہ کتاب دنیا کے بہت سے ممالک میں بہت شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے کئی ممالک میں اس پر سخت پابندی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں تو اسے دیکھتے ہی جلا دینے کا حکم ہے۔ ہیری پوٹر سیریز پڑھ کر بچوں کے ذہنوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ بچوں کے ذہنوں کو حقیقی دنیا سے جادوئی دنیا میں لے جاتی ہے اور ان کے ذہنوں پر بہت برے اثرات ڈالتی ہے۔ نمبر 5، دا گرینڈ گریموئر۔ اس کتاب کو ایک ایسے شخص نے لکھا جو شیطانی آتماؤں کے قبضے میں تھا۔ یہ کتاب شیطانی آتماؤں اور کالے جادو سے بھری ہے۔ یہ کتاب اتنی جادوئی ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ جادو اور شیطانی آتماؤں کے قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے والوں کے ذہنوں پر اتنا برا اثر ڈال رہی تھی کہ فوری طور پر اسے بین کر دیا گیا۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں شیطان کو بلانے اور اس سے سودا کرنے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں شیطان سے سودے کے اصول اور اس سے جڑے خطروں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں مختلف منظروں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو استعمال کر کے کسی کو قابو میں کرنا، خود کو چھپانا، مقابلے کو جیتنا وغیرہ جیسے کام کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو اس بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ اور ایسی مزید امیزنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے فرحان فیکٹوپیڈیا۔